کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سمری ایوان صدر کو موصول ہو گئی ہے۔ صدر آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت وزیر اعظم کے ایڈوائس پر منظوری دیں گے، جس کے بعد تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ پاک فوج کے نامزد سربراہ جنرل عاصم منیر بہترین پیشہ ورانہ کیریئر کے حامل ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر کا تعلق 23 فرنٹیئر فورس سے ہے۔ سید عاصم منیر پاک فوج کی سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پوزیشن پر ہیں۔ انہوں نے فوج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فرائض سر انجام دیے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تعلق 8 سندھ رجمنٹ سے ہے۔ انہوں نے 1987 میں پاک افواج میں کمیشن حاصل کیا۔ کور کمانڈر راولپنڈی اور چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعظم نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے اہم ترین تقرریاں کی ہیں۔ نئے آرمی چیف کی نامزدگی کی سمری موصول ہونے کے بعد صدر مملکت عارف الوی نے لاہور زمان پارک میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ صدر مملکت نے عمران خان کو وزیر اعظم کی بھیجی گئی سمری پر بریفنگ بھی دی ہے۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق سمری دیکھیں گے۔ ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں، اگر سمری درست ہے تو نکال دیں۔ صدر مملکت عارف الوی لاہور سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ صدر نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر عمران خان سے مشاورت کے لیے لاہور گئے تھے۔ افواج پاکستان کی تقرریوں سے متعلق اہم اعلان کچھ دیر بعد ہوگا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون نیر علی سے۔ نیر علی، باضابطہ طور پر کب اعلان ہو جائے گا؟ نیر سے بھی بات کریں گے۔ بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ بہزاد، آگاہ کیجیے گا، باقاعدہ طور پر اعلان کب تک ہوگا؟ جی، صدر مملکت عارف الوی جو کہ لاہور پارٹی چیئرمین عمران خان سے ملاقات کرنے گئے تھے، وہ واپس اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور ذرائع نے بتایا ہے کہ صدر عارف الوی کی جانب سے آج ہی وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی گئی سمری کی توثیق کا امکان ہے، اور صدر مملکت عارف الوی نے ذرائع کے مطابق نامزد آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے، اور اس حوالے سے ان کا پیغام متعلقہ حکام کو بھجوایا گیا ہے۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی صدر مملکت سے ملاقات کا بھی امکان ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے اس حوالے سے بھجوائی گئی سمری جو ہے وہ آج ہی اس کی منظوری دے دیں گے۔ جی، بہزاد سلیمی ہمیں بتا رہے تھے کہ اطلاعات ہیں کہ صدر مملکت آج منظوری دے دیں گے، سمری ارسال پہنچ چکی ہے، اس پر دستخط کر دیں گے۔ صدر مملکت عارف الوی لاہور سے واپس اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ صدر نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر عمران خان سے مشاورت کے لیے لاہور گئے تھے، واپس اسلام آباد پہنچے، اور افواج پاکستان کی تقرریوں سے متعلق اہم اعلان بھی کچھ دیر بعد ہوگا۔ نیر علی سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ نیر، آگاہ کیجیے گا، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں وہاں پر؟ جی بالکل جواد، صدر مملکت واپس اسلام آباد پہنچ چکے ہیں لاہور سے اب سے کچھ دیر قبل، اور صدر مملکت نے یہاں پہنچتے ہی ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ آج ہی نہ صرف یہ کہ سمریوں پر دستخط کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نو منتخب چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے ساحر شمشاد، ان سے، اور نئے جو تقرر کیے گئے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور آج ہی جو ہے یہ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایوان صدر میں وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ بھی متوقع ہے، اور اب یہ ملاقاتیں جو ہے اس وقت ان کو شیڈول کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایوان صدر کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملاقاتیں آج رات میں ہی شیڈول کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے نیر، تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ صدر مملکت اور عمران خان کے درمیان ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی ہے۔ ملاقات میں آرمی چیف کی تقرری پر آئینی، سیاسی، قانونی امور پر بات ہوئی ہے۔ تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ ایوان صدر 6 سے 7 بجے کے درمیان ملاقات کے تفصیلی ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا۔ اب سے کچھ دیر قبل اباؤٹ 45 منٹ کی ملاقات صدر مملکت عارف الوی صاحب کی عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ختم ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں نئے آرمی چیف کے تقرر سے متعلق آئینی
سیاسی اور قانونی امور جو ہیں وہ زیر بحث آئے. صدر مملکت اب واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ 6:30 اور 7 بجے کے درمیان ایوان صدر اس ضمن میں ایک آفیشیل ہینڈ آؤٹ جاری کرے گا اور انشاءاللہ یہ تمام جو معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. آرمی چیف سے متعلق ایڈوائز صدر مملکت کے پاس چلی گئی ہے. عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ ادارے کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا متنازع. وزیر دفاع خواجہ آصف کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا صدر کی بھی آزمائش ہے کہ وہ سیاسی ایڈوائز پر عمل کریں گے یا پھر آئین اور قانون کو دیکھیں گے. امید ہے صدر ایڈوائز کی منظوری دے کر کوئی تنازع کھڑا نہیں کریں گے. قانون اور آئین کے مطابق سارے معاملات جو ہے طے پائے ہیں اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ صدر مملکت بھی جو ہے کوئی ایسا تنازع نہیں کھڑا کریں گے جس سے یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہوئی ہیں اس کو سیاسی نقطہ نظر سے یا سیاسی جو ہے نظر سے اس کو نہیں دیکھیں گے. ادارے کو سپریم کمانڈر ہیں صدر صاحب جو ہیں اس ادارے کے پاک افواج کے ان کو اس ادارے کے اداروں کا جو ہمارے ایئر فورس ہے آرمی ہے اور نیوی ہے ان کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ ایک مقدس فریضہ ہے اور اس تقدیس کے ساتھ جو ہے اس فریضے کو نپٹائیں. اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے. خبر یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں. یہ بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. صدر مملکت نے آرمی چیف کی تعیناتی پر دستخط کر دیے ہیں. اب جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہوں گے. جنرل عاصم منیر کی جو تعیناتی کے حوالے سے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے لاہور میں ملاقات بھی کی تھی جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ صدر ڈاکٹر عارف علوی سمری پر دستخط کر دیں گے. انہوں نے سمری پر دستخط اسلام آباد پہنچتے ہی کر دیے ہیں. باقاعدہ طور پر جو تفصیلی ملاقات ہوئی ہے اس کا ہینڈ آؤٹ بھی اب سے کچھ دیر بعد جاری ہو جائے گا. نیر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. نیر, ڈاکٹر عارف علوی نے آرمی چیف کی سمری پر دستخط کر دیے. جی بالکل جواد, اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صدر مملکت پاکستان نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں اور جنرل عاصم منیر اب جو ہیں وہ پاکستان کے نئے آرمی چیف مقرر ہو چکے ہیں, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف کمیٹی کی جو سمری ہے اس پر بھی دستخط کر دیے گئے ہیں اور جنرل صاحب شمشاد جو ہے وہ نئے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے وہ مقرر ہو چکے ہیں. آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ اب سے کچھ دیر قبل ہی لاہور سے اسلام آباد پہنچے تھے اور انہوں نے اس بات کا اندیا دیا تھا کہ وہ فوری طور پر سمری پر دستخط کر دیں گے. اور ایک طویل جو ملاقات ہے ان کی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں بھی جو نتائج سامنے آئے تھے ہمارے ذرائع نے بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ان کو یہ اندیا دیا گیا ہے کہ آپ سمری پر دستخط کر دیں. اور جو دیگر پارٹی لیڈرز ہیں جن میں فواد چودھری ہیں, جن میں اسد عمر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور پارٹی لیڈر بھی تھے اور ان 3 پارٹی لیڈر کے ساتھ جو ہے مجموعی طور پر 5 لوگوں کی ملاقات ہوئی اور طویل ملاقات کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ سمریوں پر دستخط کر دیے جائیں گے اور آج ہی دستخط کر دیے جائیں گے. صدر مملکت واپس ایوان صدر پہنچے ہیں اور پہنچتے ہی انہوں نے دونوں سمریاں جو ہیں وہ آرمی چیف کی اور چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کی ان پر دستخط کر دیے ہیں. اور یہ سب سے بڑی خبر ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ آرمی چیف مقرر ہو چکے ہیں, جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے ان کے لیے جنرل صاحب شمشاد ہیں جو کہ اب وہ تعینات ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج جو ہے وہ ایک اہم ملاقات صدر مملکت کی وزیر اعظم کے ساتھ بھی متوقع ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اب اس ملاقات کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے یہ نہیں, یہ تو قبل از وقت ہے, لیکن صدر مملکت کی جانب سے اور وزیر اعظم کی جانب سے دونوں ہاؤسز سے یہ اندیا دیا گیا ہے کہ یہ ملاقات بھی آج ہی ہونی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے مقرر ہونے والے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر اور جو نئے مقرر ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہے ان دونوں کی جو آج ملاقات ہے وہ بھی صدر مملکت سے اب سے کچھ ہی دیر میں متوقع ہے. یہ ہمارے ایوان صدر کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں. جی نہیں, باقاعدہ نوٹیفیکیشن کب تک جاری ہو جائے گا؟ اس حوالے سے جواب ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے, لیکن اب سے کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ایوان صدر سے ایک باقاعدہ
جو ہے وہ ناطق یہ کہ اعلامیہ جاری ہوگا اور جس اعلامیے میں تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ لکھی جائیں گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس اعلامیے کے بعد فوری طور پر یہ کہا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کی جانب سے کہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا آج ہی کی تاریخ میں۔ جی نیّر علی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں اس اہم خبر سے۔ جنرل عاصم منیر آرمی چیف مقرر کر دیے گئے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کو وزیر اعظم کی جانب سے سمری بھیجی گئی تھی جس پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے دستخط کر دیے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نئے آرمی چیف مقرر، جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات۔ صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے، تمام قیاس دم توڑ گئے۔ صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے ہیں اور جنرل عاصم منیر اب نئے آرمی چیف مقرر کر دیے گئے۔ اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ امید ہے صدر ڈاکٹر عارف الوی کوئی نیا تنازع نہیں کھڑا کریں گے۔ مختلف قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، ڈاکٹر عارف الوی نے سمری پر دستخط کر کے تمام قیاس آرائیوں کا دم توڑ دیا ہے۔ صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے، جنرل عاصم منیر نے نئے آرمی چیف مقرر کر دیے گئے، جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات۔ ہمارے بیورو چیف اسلام آباد کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ کاشف بتائے گا تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں؟ جی بالکل آپ نے درست کہا، تمام قیاس آرائیاں دم توڑ گئی۔ نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد کے جو سمری تھی وزیر اعظم ہاؤس سے آج گئی تھی ایوان صدر، اس پر باقاعدہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے دستخط کر دیے ہیں۔ گو کہ سمری پر دستخط کرنے سے قبل وہ لاہور گئے، انہوں نے پارٹی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی، وہاں پر مشاورت ہوئی، 45 منٹ کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد فوراً آئے اور آنے کے بعد سمریوں پر دستخط کر دیے گئے۔ اس وقت تمام پروسیس جو ہے نئے آرمی چیف اور نئے جوائنٹ چیف آف اسٹاف ان کے تقرری کا عمل مکمل ہو چکا، سمری پر دستخط کر دیے گئے۔ اب باضابطہ صرف نوٹیفیکیشن ہونا باقی رہ گیا ہے۔ تمام قیاس آرائیاں جو توقع کی جا رہی تھی اور شہر اقتدار میں بالخصوص مختلف قسم کی اسپیکولیشن تھی، وہ تمام کی تمام اسپیکولیشن جو کی ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ تمام عمل جو ہے وہ باخوش اسلوبی جو ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ منطقی انجام پہ پہنچا۔ اس سمریوں کے دستخط ہونے کے بعد نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر ہوں گے، جبکہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ساحر شمشاد ہوں گے۔ جی کاشف یہ بتائیں ملاقات کب تک ہوگی نئے آرمی چیف کی، اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس وزیر اعظم سے، صدر ڈاکٹر عارف الوی سے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم نے دو روزہ دورے پر ترکیہ جانا تھا، لیکن یہ اب سمری کے دستخط ہونے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد کسی بھی وقت نئے جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر اور نئے جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں ساحر شمشاد، ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات ہوگی اور ملاقات کے بعد کاشف آپ سے بھی مزید تفصیلات لیں گے، ہمارے نمائندے بہزاد سلیمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بہزاد آپ بتائیے گا آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں وزیر اعظم اور ڈاکٹر عارف الوی سے نئے آرمی چیف اور کی ملاقات کب تک ہو جائے گی؟ جی اب جبکہ صدر عارف الوی نے وزیر اعظم کی جانب سے بھجوائی گئی سمری پر دستخط کر دیے ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اب نئے آرمی چیف ہوں گے اور ساحر شمشاد مرزا نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے، تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت عارف الوی کی جانب سے ان دونوں عسکری شخصیات سے ملاقات کی خواہش بھی ظاہر کی گئی ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر متعلقہ حکام کو پیغام بھجوایا گیا ہے اور نہ صرف نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کی صدر سے ملاقات متوقع ہے بلکہ ان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج رات ہی یہ ملاقات دونوں اہم شخصیات سے ان کی ہوگی اور یہ اہم ترین آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاک فوج کی نئی قیادت جو ہے اس کا نہ صرف فیصلہ ہوا بلکہ اب ایوان صدر سے اس حوالے سے سمری منظور ہو چکی ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے طویل انتظار کرنا پڑا کیونکہ صدر عارف الوی کی جانب سے فوری طور پر اس سمری کی منظوری کی بجائے انہوں نے اس معاملے پر اپنے پارٹی چیئرمین عمران خان سے مشاورت کا فیصلہ کیا اور وہ لاہور گئے۔ لاہور سے واپس پہنچتے ہی ان کی جانب سے اس سمری پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے کہ
پاک فوج کی جو بہزاد یہ بتائیے گا کب تک ملاقات ڈاکٹر عارف الوی اور جنرل عاصم منیر کے درمیان متوقع ہے؟ جی 7 بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ 7 بجے جو ہے یہ ملاقات اہم ملاقات جو ہے وہ ہوگی، جس میں جو ملیں گے۔ بہزاد ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو بتائیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو 7 بجے ملاقات کے لیے بلا لیا ہے۔ اہم اور بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سمری پر دستخط کیے اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ملاقات کے لیے ایوان صدر بلا لیا ہے۔ بہزاد ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ بہزاد بتائے گا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو بھی بلایا گیا ہے؟ جی دونوں جو نئے آرمی چیف ہیں اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہیں، دونوں کو ملاقات کی دعوت دی گئی ہے اور یہ ملاقات ذرائع بتا رہے ہیں کہ 7 بجے اس ملاقات کا وقت مقرر کیا گیا ہے اور 7 بجے یہ ملاقات ہوگی، جس میں نہ صرف ان دونوں کو نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے مبارکباد پیش کریں گے صدر مملکت، بلکہ ان کے جو نیا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور اس حوالے سے جو بھی چمگوئیاں ہوئی ہیں ذرائع کے مطابق اس تاثر کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ صدر مملکت کی جانب سے کوئی اس قسم کی کوئی رخنہ اندازی تھی۔ تو یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے کہ آج نہ صرف وزیر اعظم کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا کہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فیصلہ کیا گیا، بلکہ لیفٹیننٹ جنرل سہر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کے بعد دونوں کی تقرری جو ہے وہ میرٹ پہ ہوئی اور دونوں سینیارٹی لسٹ میں پہلے اور دوسرے نمبر پر تھے۔ اس کے بعد اسمبلی وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر ایوان صدر گئی اور ایوان صدر کی جانب سے اب باقاعدہ طور پر اسمبلی کی منظوری آ چکی ہے۔ تمام تر جو معاملہ ہے یہ خوش سلوکی سے اب طے ہو گیا۔ جو چہمہ گوئیاں کی جا رہی تھی کہ اس حوالے سے کوئی وفاقی حکومت اور ایوان صدر کے مابین کوئی کشمکش پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ کشمکش نہیں پیدا ہوئی ہے۔ وفاقی حکومت نے اگرچہ اس حوالے سے اپنا پلان بی بھی تیار کیا ہوا تھا اور آئینی اور قانونی آپشنز اختیار کیے تھے تاکہ صدر مملکت کی جانب سے اسمبلی میں اگر وہ تاخیر کرتے ہیں اس کی منظوری میں تو کسی قسم کا اس فیصلے پر کوئی اثر نہ ہو۔ تو اب صدر مملکت کی جانب سے اس اسمبلی پر دستخط کیے جا چکے ہیں اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے اور جنرل عاصم منیر اور جنرل سہر شمشاد مرزا جو ہیں ان کی جو تقرری تھی اس کی باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے اور اب ان کی صدر مملکت سے ملاقات ہوگی، جس میں صدر مملکت ان کو باقاعدہ مبارکباد بھی پیش کریں گے اور ان کو جو ان کی نئی ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اسی طرح دونوں شخصیات کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کے دورے پر جانا ہے، اس سے پہلے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دونوں کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے آج پارٹی کوئی وقت سامنے آ سکا ہے، وہ ملاقات کب ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف سے؟ جی ابھی تک شیڈیول کے حوالے سے ان کا وقت تو نہیں بتایا گیا، تاہم امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ صدر سے ملاقات کے لیے 7 بجے کا وقت مقرر ہے، تو یقیناً صدر اور وزیر اعظم سے یکے بعد دیگرے ہی یہ ملاقاتیں ہوں گی جن میں یہ نئی تقرریوں کے حوالے سے صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے دونوں شخصیات کو مبارکباد بھی پیش کی جائے گی اور نئی ذمہ داریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بہزاد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کاشف رفیق بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ کاشف، 7 بجے اہم ملاقات ہوگی، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ایوان صدر بلایا ہے جنرل عاصم منیر کو اور چیف آف اسٹاف کو بھی بلوایا وہاں پر، یہ بتائیں ملاقاتیں الگ الگ ہوں گی؟ نہیں، توقع تو نہیں ہے کہ ملاقاتیں الگ الگ ہوگی، یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایسے ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ ایک ملاقاتیں ہیں کہ بنیادی طور پہ دونوں
जो जनरल्स हैं जिनको प्रमोट किया गया था, जिनकी समरी वजीर आजम की जानिब से भेजी गई थी सदर आरिफ अलवी को, उस पर दस्तखत कर दिए गए हैं। उसके बाद उनको बुलवाया गया है मुलाकात के लिए, चूंकि सर्विस चीफ की कमांड जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, तो शायद ये एक गुडविल जेस्चर मुलाकात होगी कि किसी किस्म का कोई अभाव नहीं, किसी किस्म की कोई चीज नहीं। और जो स्पेकुलेशंस हो रही थी, चैमगोइयां हो रही थी शहर इक़्तिदार में बिलखुसूस या ओवरऑल कि शायद समरी को डिले किया जाएगा, उसमें कोई रखना डाला जाएगा, शायद वो तमाम की तमाम चीजें और उन सारी चीजों को यकलख्त तासुर को खत्म करने के लिए और एक अच्छा जेस्चर और अच्छा माहौल बताने के लिए, क्रिएट करने के लिए ये मुलाकात की जाएगी, जिसमें ये तवक्को नहीं है कि मुलाकात इंडिविजुअल हो, मुलाकात ज्वाइंटली होगी। इससे कबल अगर देखा जाए तो ये एक सेरेमोनियल साइट बन सकती है, जैसे जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल नदीम रजा, उन्होंने मुलाकात की, अलविदाई मुलाकात की शाम को प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से। इसी तरह ये वेलकम मुलाकात होगी। काशिफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपसे भी मजीद बात करेंगे। इस वक्त सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सरदार हमीद, बताएगा समरी पर दस्तखत हो गए, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात भी अब हो जाएगी 7 बजे के करीब। अब अगला प्रोसीजर क्या होगा? तकरीब की कमान की तकरीब कब होगी? जी बिल्कुल, जो एक अहम तरीन फैसला जो सामने आया कि सदर ने हतमी दस्तखत क्योंकि सदर के होते हैं और उसके बाद ये बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी होता है और कुछ ही वक्त में जो है इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएंगे। और आसिम मुनीर जो है वो पाक फौज के सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पर, और इसके साथ साथ सार शमशाद मिर्जा जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर हो चुके हैं। हतमी दस्तखत के बाद जो है वो अब कोई अभाम जो है बाकी नहीं रह जाता। और इसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो चेन ऑफ कमान का है, और चेन ऑफ कमान के लिए जो रवायत है वो यही है कि GHQ में एक बड़ी पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया जाता है और 29 नवंबर को जो सबकदोश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे और उसी रोज ये तकरीब 29 को GHQ में मुनक्किद होगी। और चेन ऑफ कमान जो है वो हवाले करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा, जो रवायती छड़ी है वो उनको देंगे आसिम मुनीर को, और वो जो उसके बाद जो है वो चेन ऑफ कमान होगी और उसके बाद नए सरबराह के तौर पर बाज़ाब्ता जिम्मेदारियां जो है जनरल आसिम मुनीर बतौर सरबराह आर्मी चीफ ये संभाल लेंगे। और चेन ऑफ कमान के लिए एक रवायती छड़ी जो है, जो पाक फौज की रवायत है कि वो जो सबकदोश होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो नए आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले करते हैं और यूं चेन ऑफ कमान होती है और आर्मी की जो कमान है, जो सरबराही है, वो तब्दील हो जाएगी। 29 तक जो है जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो बतौर आर्मी चीफ ही अपनी जिम्मेदारियां सरंजाम देते रहेंगे, लेकिन 29 को ये तकरीब होगी GHQ में और जिसमें चेन ऑफ कमान होगी और वहां पे जनरल कमर जावेद बाजवा जो सरबराह हैं वो जो छड़ी है वो उनके हवाले करेंगे जनरल आसिम मुनीर के, जिसके बाद ये प्रोसेस जो है अपनी शक्ल इख्तियार करेगा। और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो जनरल नदीम रजा हैं वो भी मुद्दत मुलाजमत अपनी पूरी कर रहे हैं और वो भी रिटायर होंगे और उनकी जगह जो है फिर सार शमशाद मिर्जा जो है वो अपनी सरदार अभी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हमारी नुमाइंदा नैयर अली, उनसे भी बात करेंगे। नैयर, आज जब समरी मौसूल हुई सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को, वो लाहौर गए, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से उन्होंने मुलाकात की, वापस इस्लामाबाद आए। सदर मुमलिकत की दिन भर की मसरूफियात और शहर इख्तिदार में आज क्या हलचल रही, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इससे पहले कि मैं आपको तमाम तर जो आज दिन की सूरत हाल है वो बताऊं, मैं आपको ये आगाह करके चलूं कि आपसे कुछ देर कबल, चंद लम्हे कबल ख्वाजा आसिफ ने हमसे मीडिया से बात करते हुए हमसे जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने तस्दीक कर दी है कि सदर मुमलिकत ने जो है वो समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। और ख्वाजा आसिफ ने ये भी कहा है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो कि साबिक आर्मी चीफ है, उनका पैगाम नेक शगुन है, तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक चलने चाहिए। हमने जो समरी भेजी सदर ने दस्तखत कर दिए जो कि एक नेक शगुन है। ख्वाजा आसिफ का ये भी कहना है कि मुल्क में ईरानी कैफियत पैदा हुई थी, सियासतदान अपने तर्ज अमल को आइन और कानून के मुताबिक ले आए। जवाब मैं आपको ये भी बताऊं कि अब से कुछ देर कबल ही हमने अपने नाज़रीन को ये बताया था कि हमारे ज़राए ने कंफर्म किया था कि सदर मुमलिकत ने जो है वो दोनों अस्करी ताइनातियों के हवाले से समरी जो है उस पर दस्तखत कर दिए हैं। जनरल आसिम मुनीर जो है वो उनको आर्मी चीफ, जबकि जनरल सार शमशाद मिर्जा जो है उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर जो है उनकी तकरीरी को हतमी शक्ल मिल गई है सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद। जो ये दस्तखत हुए इससे कभी जो है वो सदर मुमलिकत लाहौर रवाना हुए थे
اور یہ اہم ترین پیش رفت جو ہے یہ بھی ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کی تھی کہ صدر مملکت جو ہے وہ یہاں سے نور خان ایئر بیس پر خصوصی طیارے پر جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہوئے، اور وہ سمری جو ان تک پہنچی تھی وزیر اعظم ہاؤس سے، اس سمری کے حوالے سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری، اسد عمر، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو کی اور مشاورت ہوئی، ایک طویل میٹنگ ہوئی، اور ان 5 لوگوں کی میٹنگ جو ہے وہ جب ختم ہوئی تو صدر مملکت جو ہے وہ وہاں سے واپس روانہ ہو گئے، اور انہوں نے اس بات کا اندیا دیا کہ آج ہی جو ہے وہ سمری کے اوپر دستخط کر دیے جائیں گے، اور صدر مملکت نے یہاں پہنچتے ہی نہ صرف یہ کہ سمری پر دستخط کر دیے، اور وہ تقرریاں جن کی سفارش وزیر اعظم کی جانب سے کی گئی تھی آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے حوالے سے، ان تقرریوں کی توثیق کر دی، اور اس توثیق کے بعد اب ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ متوقع ہے ملاقات نئے مقرر ہونے والے آرمی چیف اور نئے تعینات ہونے والے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی وزیر اعظم کے ساتھ بھی اور صدر مملکت کے ساتھ بھی۔ تو وہ تمام قیاس آرائیاں جو گزشتہ بہت روز سے جو ہے وہ چل رہی تھی، انہوں نے دم توڑ دیا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی اور چیئرمین جوائنٹ چیف کے حوالے سے جو سمری ہے جواب اس پر دستخط ہو چکے ہیں، اور اب وہ اہم ترین ملاقاتیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں اس حوالے سے حوالے صدر کے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں پر تیاریاں جو ہیں سب جاری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی تیاریاں جاری ہیں، اور نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا وہ بھی جلد ہی کر دیا جائے گا، لیکن ایوان صدر سے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا جائے گا ان تقرریوں کے حوالے سے اور سمری پر دستخط کیے جانے کے حوالے سے، اور ہم بھی اس اعلامیہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن خوشائن بات یہ ہے کہ وہ تمام جو ایک قیاس آرائیوں کا اور ایک افواہوں کا بازار گرم تھا گزشتہ کئی روز سے، وہ بازار جو ہے وہ اب ٹھنڈا پڑ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ نئی تقرریاں ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر جو تمام ارکان پارلیمنٹ ہے ان سے ہماری بات ہو رہی ہے، تو ان کی جانب سے بھی ان تقرریوں کو اور اس عمل کو کے خوشنودی کے ساتھ مکمل ہونے پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کامیابی قرار دی جا رہی ہے یہ گورنمنٹ سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی اس بات پہ سراہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر مزید کوئی جو ہے وہ نئی رکھنا نہیں ڈالا، اور ایوان صدر میں اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی مزید سخت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ ہاؤس ہے اس کے اطراف میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف ایوان صدر ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اور دوسری طرف جو ہے وہ پی ایم ہاؤس ہے، تو دونوں اطراف جو ہے وہ اس وقت ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ مزید سیکیورٹی یہاں پر تعینات کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے نیئر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ بہزاد سلیمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تمام تر صورتحال پر بات کریں گے۔ بہزاد یہ بتائیں، صدر ڈاکٹر عارف الوی نے دستخط کر دیے ہیں، اگر وہ دستخط نہ کرتے تو پھر حکومت حکمت عملی کیا تھی؟ جی آج جب وفاقی کابینہ کا اسپیشل اجلاس ہوا تو اس میں نہ صرف نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل سعد شمشاد مرزا کے حوالے سے فیصلہ ہوا، بلکہ اس کے ساتھ ہی حکومت نے ایک آئینی اور قانونی حکمت عملی طے کی تھی، کیونکہ یہ خدشات تھے حکومت کے پیش نظر کہ اگر صدر نے فوری طور پر سمری پر دستخط نہ کیے تو کچھ آئینی اور قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی تھی، تو اس کے پیش نظر جو فیصلہ کیا گیا، ذرائع نے نیوز ون کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے فوری طور پر نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو ریٹائرمنٹ کی مدت تھی اس کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس بارے میں تفصیلات لیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت نے کیا حکمت عملی بنائی تھی، اپنے ناظرین کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ نئی عسکری تقرریوں کے سمریوں پر دستخط کر دیے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس کو نیک شگون قرار دے دیا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، سیاستدان اپنے طرز عمل کو آئین اور قانون کے مطابق لے آئے، نئی عسکری تقرریوں کی سمریوں پر صدر کے دستخط۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا، انہوں نے نیک شگون قرار دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی تھی، سیاستدان اپنے طرز عمل کو آئین اور قانون کے مطابق اب لے آئے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کا موجودہ صورتحال میں اہم بیان سامنے آیا۔ نئی عسکری تقرریوں کی سمریوں پر صدر ڈاکٹر عارف الوی کے دستخط کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے ان دستخط کو نیک شگون قرار دے دیا۔
کہا کہ ملک میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی، سیاستدان اب اپنے طرز عمل کو آئین اور قانون کے مطابق لے آئے۔ جنرل عاصم منیر صدر ڈاکٹر عارف علوی کے دستخط کے بعد نئے آرمی چیف بن گئے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کمیٹی مقرر۔ جنرل عاصم اور جنرل ساحر شمشاد مرزا کچھ دیر میں وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کے اسمبلیوں پر دستخط کو نیک شگون قرار دیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ آرمی چیف سے توقعات میں جو قمر جاوید باجوہ صاحب نے کل جو پیغام دیا، میرا خیال ہے کہ وہ اچھا جو ہے شگون ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی نہیں ہو رہی ہیں، تمام تر ادارے جو ہیں اس میں رہنے چاہیے۔ اور آج جو صبح جو ہم نے ایڈوائس ہو گیا ہے تو اس پہ سائن کر دیے ہیں پریزیڈنٹ صاحب نے، تو یہ بھی ایک اچھا شگون ہے کہ ایک مرحلہ جو ہے ایک جس میں ایک رجحانی کیفیت پیدا کی تھی ملک کے اندر پچھلے 6 ماہ سے، وہ سیٹل ہو گیا، یعنی کیبلی سیٹل ہو گیا، کچھ اسکول بھی سیٹل ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے تمام تر لوگ جو ہیں خصوصاً سیاستدان جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنے بیہیویئر کو، اپنے طرز عمل کو اس اسکوپ میں لے کے آئیں، اس ایمبٹ میں لے کے آئیں، اس حدود میں لے کے آئیں، تاکہ باقی ساری قوم بھی جو ہے نا ان کی تکلیف کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان آپ نے سنا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نیک شگون ہے، صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دستخط کر دیے ہیں، ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس کا خاتمہ ہوا، سیاستدان اپنے طرز عمل کو آئین اور قانون کے مطابق لے آئے۔